السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان نے جو اپنا خطاب کیا ہے، یقین جانیں کافی حد تک ہمارے تو گلے شکوے سچی بات ہے دور کر دیے انہوں نے۔ بارہا میں اپنی ویڈیوز کے اندر ان سے یہی اپیل کرتا رہا کہ محترم وزیر اعظم پاکستان، آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کا پورا جو کیریئر ہے اس میں آپ نے کبھی بھی کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کی، ایک ایماندار کے طور پر آپ مشہور ہیں۔ آپ نے ایک نوبل کام کیا، آپ نے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا اس غریب عوام کے لیے، جو بہت بڑی نیکی ہے آپ کی، اور یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح جب آپ وزیر اعظم پاکستان کا آپ نے عہدہ سنبھالا تو بہت سارے لوگوں نے ایسی امیدیں وابستہ آپ سے کر لی کہ اب ہماری شاید تقدیر بدل جائے گی۔ لیکن جو چیلنجز تھے، جیسے ہی آپ نے حکومت سنبھالی تو ظاہری بات ہے، جب انسان گراؤنڈ کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کھیل رہا ہے۔ جو چیلنجز تھے، یا جس طرح آپ نے کہا کہ جی ملک کو لوٹ لیا گیا، کرپشن ہو گئی، یہاں سے ہر چیز نکال لی گئی، تو ظاہری بات ہے اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا تھا۔ لیکن میں بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ چھوٹے موٹے جو کام اوپر والے کام ہیں، ان کا فائدہ جو عوام ہے ان کو وقتی طور پر وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے، ان کو صرف ان کی بنیادی جو ضروریات زندگی ہے ان سے غرض ہے۔ آپ کی مقبولیت، اور آپ کی مقبولیت نو ڈاؤٹ کہ بہت مقبول ہیں، آپ پوری دنیا میں آپ مقبول ہیں، لیکن یہاں پر آپ کی مقبولیت جو غریب عوام تھی، جو آج آپ نے خطاب کیا، یہ توقع غریب عوام آپ سے پہلے دن سے کر رہی تھی۔ آپ نے 10 روپے تیل کی قیمت ڈکریز کر دی، کم کر دی، پھر بجلی کے ریٹس کم کر دیے، پھر آئی ٹی کے نوجوانوں کے لیے اور جو گریجویٹ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ جو آپ نے اپرچونٹیز کی بات کی، ان کو جو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے یا ان کے لیے کوئی بینیفٹس دیں گے۔ پھر آپ نے اوورسیز کمیونٹی کو یہ کہہ دیا کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان کے اندر تو 5 سال کے لیے آپ ٹیکس ایگزمپٹ ہوں گے۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہو گیا۔ پھر آپ نے انویسٹر کو کافی فلیکسیبل کر دیا۔ جو لوگ ڈر رہے تھے، کچھ لوگوں نے، کیونکہ اس ملک کے اندر محترم وزیر اعظم پاکستان یہ بہت عرصے سے بگڑا ہوا نظام تھا، اس کو ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا، جس طرح لکڑی کو اگر آپ زیادہ زور سے موڑیں گے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے، تو یہ ٹوٹ رہی تھی۔ بہرحال آپ نے ان کو فلیکسیبل کیا، لوگ پیسہ نکالیں گے، اب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی، اور میں دعوے سے کہتا ہوں محترم وزیر اعظم پاکستان کہ آپ کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ لوگ آپ سے یہی توقعات کر رہے تھے۔ ناظرین، میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو، کاش میں آج اپنے اسٹوڈیو ہوتا تو ایک بڑی پروفیشنل انداز کی ہم ویڈیو بناتے، لیکن چونکہ میں ملک سے باہر ہوں۔ بہرحال وزیر اعظم پاکستان کی تقریر سنی ہے اور بہت خوشی ہوئی، انہوں نے کافی ساری چیزیں جو لوگ یہ اسپیکٹ ان سے کر رہے تھے، جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اب ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، لیکن آج کی جو سپیچ کے اندر آپ نے عوام کی بنیادی ضروریات کو سمجھا، اور آپ نے اپنی جو مجبوریاں یا جو پرابلمز تھیں جو آپ فیس کر رہے تھے، آپ نے عوام سے شیئر کی، اور عوام ماشاءاللہ ہماری بڑی اویئر ہو چکی ہے، ہر چیز سمجھتی ہے۔ عوام کی سمجھ میں بھی آیا کہ محترم وزیر اعظم پاکستان آپ ٹربل میں تھے۔ میں یہی بار بار اپنی جو ویڈیوز تھی میری، چاہے جتنے لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں، لیکن میں اپنی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے کانوں تک ہماری آواز پہنچے کہ لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا مسائل ہیں، خزانے کے ریمیٹنس کیا ہیں، کیا آپ نے دینا ہے، کیا لینا ہے۔ میں پچھلی 1-2 ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جو بڑی سطح کی باتیں ہیں وہ کچن جو چولہے ہیں جن کے ٹھنڈے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال آپ کی تقریر ایک بہت اچھا اقدام ہے آج کا۔ اب کوشش کیجئے گا کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان پر آپ توجہ لازم دیں۔ آپ کا جو ویژن ہے ان لوگوں کی ذمہ داری کے بغیر کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو رشوت ستانی ہے اس کے اوپر آپ اگر فوکس کر لیں گے تو آپ کے یہ سارے عمل انشاءاللہ کمپلیٹلی مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جیسے ہی کوئی اچھا اقدام کرتے ہیں تو پھر ایک مافیا بھی سرگرم ہوتا ہے۔
جس سے آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، آپ کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ جن کے ہاتھوں میں پاور ہوتی ہے، یہ لوگ ان ساری چیزوں کو نہیں کرنے دے رہے، جس سے آپ کی مقبولیت میں کمی آتی ہے۔ تو بہت مہربانی محترم وزیر اعظم پاکستان، آپ کے مشکور ہیں، آپ نے عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف پیکج دیا ہے، اور سب سے جو بڑی بات آپ نے کی ہے وہ میں یاد دلا دوں اپنی اس ویڈیو کے توسط سے، کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں، ایون بجلی ہے یا پیٹرول ہے، ڈیزل ہے یا نوجوانوں کے لیے، یہ سارا کچھ اگلے بجٹ تک نہیں انکریز ہوگا۔ تو بہرحال یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کافی دنیا سمجھتی ہے، کیونکہ پرابلمز تو آگے آئیں گی۔ بہرحال آپ کی اس آج کی جو تقریر ہے اس نے سچ میں آپ سے پہلے بھی ہم لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی آج کی تقریر کے بعد سچ میں آپ داد کے مستحق ہیں۔ تو آج لگتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جو ہم عوام کی بنیادی تکلیفیں تھیں ان کو سمجھ لیا، جس طرح آپ نے اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ ہم 3.5 سال سے اسی فکر میں تھے، تو اسی طرح عوام کے دل آپ جیتتے رہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین، اسی طرح کی ایک نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔